الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسله صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، انسان کی اصل طاقت اس کی روح ہے. انسان کے اعضاء و جوارح، ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، کان، جتنے بھی اعضاء ہیں یہ اس وقت تک کام کرتے رہتے ہیں جب تک انسان کے اندر روح ہوتی. جب یہ روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، پھر اس کو انسان کوئی بھی نہیں کہتا، اس کو پھر میت کہا جاتا ہے. وہ ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح ٹارچ کو دیکھ لیں، اس کی ساری طاقت اس کی بیٹری میں ہے. بیٹری جتنی مضبوط ہوگی، جتنی اچھی چلے گی، اتنی روشنی تیز ہوگی، اتنا ہمیں فائدہ زیادہ ہوگا. لیکن اگر بیٹری کام نہ کرتی ہو یا اس کے اندر بیٹری نہ ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جس کام کے لیے بنی ہے وہ کام نہیں دے رہی تو اس چیز کا پھر فائدہ ہی نہیں. اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے وہ ہے ایمان. جب تک امت کے اندر ایمان رہے گا اس وقت تک اس کی طاقت برقرار رہے گی. پھر دنیا میں اس کی حیثیت بھی ہوگی، اس کا وزن بھی ہوگا، اس کی قدر و قیمت بھی ہوگی. لیکن جس طرح اس امت سے ایمان نکلے گا، اسلام کی روح نکلے گی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا، پھر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی، کوئی طاقت نہیں رہے گی، یہ بحیثیت ہو جائیں گے. پھر اگر ہم دیکھیں اسلام کی پہلی مردم شماری میں کم و بیش 500 کی تعداد تھی، پھر اس کے بعد 700 ہوئی، اس کے بعد پھر 1200 یا 1500 ہوئی. تعداد میں کم تھے لیکن ان کے اندر اسلام کی روح تھی، ایمان تھا، تو ان کے اندر طاقت بھی تھی. پھر اگر وہ 300 1000 کے مقابلے میں آئے بے سر و سامانی کی حالت میں، ان کے سامنے جنگ کے لیے آئے تو انہوں نے 1000 کو شکست دے دی. پھر دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا کہ 30,000 کے مقابلے میں 6 لاکھ کی فوج آئی، پوری زور و شور کے ساتھ آئی، لیکن ان کے اندر ایمان تھا، اسلام کی روح تھی، طاقت تھی، تو 6 لاکھ کی فوج سے بھی فتح حاصل کر لی. پھر وہ لوگ
جس طرف کا رخ کرتے اس طرف امن کے اور سلامتی کے جھنڈے لہرا دیتے، جس علاقے میں وہ جاتے اس علاقے میں امن آ جاتا، سلامتی آ جاتی۔ مسلمانوں نے جب شام پہ حملہ کیا، شام کا ایک شہر ہے حمص، آج بھی وہ ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لی اس بات پر کہ ہم تم کو جزیہ دے دیں گے، تم ہماری حفاظت کر لیں۔ اب مسلمانوں کو کچھ مسائل کی وجہ سے اس شہر سے نکلنا پڑا، تو سپہ سالار نے حکم دیا کہ شہر کے ہر فرد کو اس کا 1-1 روپیہ واپس کر دیا جائے، جو جزیہ انہوں نے دیا تھا ان کو واپس کر دیا جائے۔ جب ان کو جزیہ انہوں نے واپس کر دیا، وہ اتنے متاثر ہوئے کہ شہر کے باہر تک لشکر کے ساتھ آئے۔ وہ یہودی تھے، نصرانی تھے، عیسائی تھے، اور وہ یہ دعائیں کرتے جا رہے تھے، یا اللہ ان لوگوں کو دوبارہ ہماری طرف لے کے، دوبارہ ان کو ہماری طرف متوجہ کر۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے اندر اسلام کی روح زندہ تھی، ایمان کی طاقت تھی، اور جب ایمان اپنی پوری تر و تازگی کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ کسی شخص میں ہو، تو پھر ساتھ والے بھی اس کی خوشبو کو محسوس کرتے، پھر ساتھ والے بھی اس کی مٹھاس کو محسوس کرتے۔ اگر اچھی اوریجنل خوشبو ہو، اس کو کتنی پردوں میں کیوں نہ چھپا دیا جائے، لیکن اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اس کی خوشبو پھیلتی ہے۔ تو اسی طرح ایمان جب اپنے زور و شور کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ ہو، تو پھر اس کی مٹھاس، اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پورے کا پورا دین دے چکے، یہ دین کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، نہ اس میں اضافے کی کوئی گنجائش ہے، نہ اس میں کسی چیز کی کمی کی گنجائش ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم پر ہم ایمان لے آ چکے، ہمارا ایمان ہے اس بات پر، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمیں اس ایمان پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کتنا یقین ہے۔ جس طرح کما حق کو یقین ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، اس کا 10% بھی ہمیں یقین ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ سانپ اگر انسان کو کاٹ لے تو انسان مر جاتا ہے، زہر کے اندر انسان کو قتل کرنے کی صلاحیت ہے، ہر شخص اس بات کو مانتا ہے، ہر شخص اس بات کو مانتا ہے کہ پستول کی گولی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اگر کسی انسان کو لگے تو انسان قتل ہو جاتا ہے، اس بات کا یقین ہے سب کو۔ لیکن کیا ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو ہم ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے؟ آج ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمارا ملازم اگر ہماری بات نہیں مانے گا، ہماری نافرمانی کرے گا، تو خوش نہیں رہ سکتا۔ لیکن کیا ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو ہم اس دنیا میں خوش رہ لیں گے؟ آج ہمیں اس بات کا تو یقین ہے
کہ دنیا میں جو ہمارا سربراہ ہے جس کے ماتحت ہم کام کر رہے ہیں، جو ہمیں دنیا کا کچھ فائدہ دے رہا ہے، تھوڑا سا فائدہ دے رہا ہے، اگر ہم اس کی بات نہیں مانیں گے تو ہماری دنیا خراب ہو سکتی ہے. یہ جو تھوڑا سا فائدہ مل رہا ہے یہ رک سکتا ہے، لیکن کیا ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ جو میرے مالک کو بھی دینے والی ذات ہے، جو پوری انسانیت کو کھلانے والی ذات ہے، اگر میں اس کی نہیں مانوں گا تو میں ہلاکت کا شکار ہو جاؤں گا. تو میرے عزیزو، آج ان باتوں پر یقین ضروری ہے. آج جب ہم اس یقین سے محروم ہو گئے، اسلام کی اصل روح سے محروم ہو گئے، تو باقی امتیں بھی ہم پر ٹوٹ پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، کہ انقریب باقی امتیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تعداد میں تو تم بہت زیادہ ہوگے. غصہ ان کا غصہ السیل، جس طرح سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے اس طرح تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے تمہارے اندر ایک مصیبت آ جائے گی، تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی، حب الدنیا و کراہیت الموت. تم دنیا کو پسند کرنے لگ جاؤ گے، موت کو ناپسند کرنے لگ جاؤ گے. تم دنیا کے پیچھے لڑ مر پڑنے لگ جاؤ گے، دنیا کے پیچھے اپنے دن رات کو لگانے لگ جاؤ گے، موت کو ناپسند کرنے لگو گے. جب تمہاری دنیا سے آخرت کا عقیدہ نکل جائے گا، وہ جو مسلمانوں کے لیے راحت کی زندگی ہے، قابل رشک زندگی ہے، اس کا عقیدہ جب تمہاری زندگیوں سے نکل جائے گا تو پھر یہ ہوگا کہ باقی امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. اور ایسے ٹوٹ پڑیں گی، ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. آج سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم اپنی حقیقی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور وہ بھی لوگ تھے جنہوں نے آخرت کی زندگی کو اپنا اصل زندگی پہچانا، اسلام کی روح، اسلام کی قوت کو پہچانا، تو پھر جنت میں ان کو جنت کی خوشبوئیں ان کو جنت میں آتی تھی. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے بدر کی لڑائی میں یہ شریک نہیں ہوئے تھے، تو احد میں بڑے جوش کے ساتھ لڑ رہے تھے. احد کی پہاڑی کے دامن میں کھڑے تھے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اے سعد، خدا کی قسم مجھے احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آتی. تو ان کا یقین بنا ہوا تھا، ایسا یقین بنا ہوا تھا کہ اپنے جسم پر تلوار کے، تیر کے، نیزے کے 80 زخم لے کے شہید ہو گئے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب ان کا آخری وقت تھا، فوت ہونے لگے، تو پاس بیٹھے ہوئے کسی شخص نے کہا واہ کربا، ہے سختی. تو سن لیا. جب تھوڑا افاقہ ہوا، تھوڑی طبیعت بہتر ہوئی، تو کہنے لگے ہے میری خوش قسمتی، نلقا غدا محمدا واصحابہ، کل تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوگی.
کل تو میری ملاقات صحابہ سے ہوگی، ان کے ساتھیوں سے ہوگی. صحابہ کا ایمان بنا ہوا تھا، انہوں نے اسلام کی اصل روح کو پہچان لیا تھا. تو جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی مسلمانوں کی قدر و قیمت اس دنیا میں بڑھے گی، اتنا وزن بڑھے گا. اور جتنا ایمان پستی اختیار کرتا جائے گا اتنا ہی وزن گھٹتا جائے گا، اتنی قدر و قیمت کم ہوتی جائے گی. آج دیکھ لیں مسلمان کی تعداد 1.25 ارب سے زیادہ تجاوز کر گئی. مسلمانوں کے پاس دنیا کے ہر طرح کے وسائل موجود ہیں، مادی وسائل موجود، جنگی صلاحیتیں موجود، اور ایسی ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ ہم سے پہلے جو ہمارے بزرگ گزر گئے ان کو ان چیزوں کا خیال بھی نہیں تھا، یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا ان چیزوں کا. لیکن اس کے باوجود آج کا مسلمان اپنی نجی مسائل سے لے کے اپنی گھر کی زندگی سے لے کے عالمی سطح کی زندگی تک ہر جگہ ہر موڑ پر مشکلات کا سامنا اس کو، ہر جگہ اس کو پریشانیاں مل رہی. اگرچہ اس کے پاس مادی وسائل بھی ہیں، جنگی صلاحیت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بے وزن ہے، بے حیثیت ہے، اس کی دنیا میں کوئی قدر و قیمت نہیں. وجہ کیا ہے کہ اسلام کی روح کو چھوڑ دیا. تو آج اگر ہم اپنی گھریلو مسائل کا حل چاہتے ہیں، اپنی نجی زندگی کا مسائل کا حل چاہتے ہیں، اپنی ملکی اپنی امت کی سطح پر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اسلام کی روح کو زندہ کرنا پڑے گا. اسلام کی روح زندہ ہوگی تو پھر ایمانی طاقت ملے گی، پھر مسائل کا حل ملے گا. وہ کسی عربی کے شاعر نے کہا یا صاحبی لا تستغر بالتنعم، اے میرے دوست کہ دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ آ جانا کہ دنیا کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی، یہ عمر ختم ہو جائے گی. وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جِنَازَةً، جب تو کوئی جنازہ قبر کی طرف اٹھا کے لے کے جائے فَعَلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ، تو یہ جان لے کہ اس کے بعد تیرا نمبر ہے. آج ہم اپنے کتنے پیاروں کے جنازے اٹھا لیتے ہیں، اپنے گھر کے افراد کو منو مٹی تلے دفنا کے آ جاتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہماری زندگی تھوڑی سی بھی نہیں بدلتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلام کی روح نہیں. روح ہوگی تو کچھ محسوس ہوگا. اور جس طرح انسان کی روح جب نکلتی ہے تو انسان کا جسم متحد نہیں رہتا، جدا جدا ہو جاتا ہے. اس کے ہاتھ جدا ہو جاتے ہیں، آنکھیں جدا ہو جاتی ہیں، جسم کی ہڈی ایک ایک ذرہ جدا ہو جاتا ہے. اسی طرح جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کی روح نکلی تو سب کے سب جدا جدا ہو گئے. آج دیکھ لیں مسلمانوں کو، ملکی سطح پہ جدا ہوئے، پھر صوبائی سطح پہ جدا ہوئے، پھر نسل پرستی کی سطح پہ جدا ہوئے، پھر قومیت کی پیچھے جدا ہوئے، اور پھر فرقہ ہو کر جدا ہوئے. اس طرح جدا ہوئے کہ گھر کے 2 بھائی مل کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. کوئی سے 2 مسلمانوں کی سوچ ایک جگہ متحد نظر نہیں آتی. وہ بھی تو لوگ تھے، سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آئے تھے، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آئے تھے، کوئی قریشی تھا، کوئی بنو امیہ کا تھا، کوئی مہاجر تھے،
کوئی انصار تھے، لیکن سب کی سوچ متفق تھی، کیونکہ ان کے اندر اسلام کی روح زندہ تھی۔ آج جب امت سے روح نکل گئی تو دو مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ میاں بیوی کا سالوں کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن ان میں اعتماد نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ، آج تو ماں کا اور بچے کا رشتے بھی ٹوٹ گئے۔ کل کا واقعہ ہے آپ کے لاہور میں میں کیا ہوا؟ امت کس دہانے پہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ تو آج اگر اتحاد چاہیے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اسلام کی روح زندہ کرنی پڑے گی، ایمان کی طاقت، ایمان کی یقین کو یقین واپس لانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کس طرح کا ایمان لے آؤ؟ کہ تمہیں اپنے مشاہدات، اپنے دیکھنے پر اتنا یقین نہ ہو جتنا یقین تمہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین۔ آج اس یقین کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم، تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ کم ہوتا چلے جاتا ہے، یہاں تک پھر دلوں سے نکل جاتا ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہم دوسروں کے عیب تو دیکھتے ہیں، دوسروں کی غلطیاں تو دیکھتے ہیں، دوسروں کے تبصرے تو دیکھتے ہیں، دوسروں لوگوں کے اوپر تبصرے تو کرتے ہیں، لیکن اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے، اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب اپنے آپ کو دیکھیں گے تو اندر روح نہیں ہے، اندر ایک جن بیٹھا ہوا ہے، اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے تو ہمیں کتنی چیزوں کی تبدیلی کی ضرورت ہوگی، بس وہ بدلنے سے ڈرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج سے اپنے نفس کے ساتھ سچ بول لیں، اپنی کمزوریوں کو مان لیں۔ جب اپنی کمزوریوں کو مانیں گے تب ہی کہاں جا کے اصلاح کی توفیق ہوگی۔ اگر اپنی کمزوریوں کو نہیں مانیں گے تو پھر کس طرح اصلاح ہوگی؟ آج ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی معجزہ ہو جائے گا، کوئی کرامت ہو جائے گی، ہم بدل جائیں گے۔ تو کوئی معجزہ نہیں ہونے لگا، کوئی کرامت نہیں ہونے لگی جب تک خود کو نہیں بدلیں گے۔ ہماری کیا مشکلات ہونی؟ صحابہ نے گھر بار نہیں چھوڑے تھے، صحابہ نے اپنی مال و دولت نہیں چھوڑی تھی، سب کچھ قربان نہیں کر دیا تھا، پھر جا کر کے ان کو یہ مقام ملا تھا، یہ عزت، یہ قوت ملی تھی۔ اور دین کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ ہم لوگوں نے اس کو مشکل بنایا ہوا۔ ایک دفعہ دین سیکھنے کی کوشش تو کرے، ایک دفعہ قرآن پڑھے تو صحیح، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھے تو صحیح۔ تکلفات سے نکل جائیں گے، زندگی میں سکون محسوس کریں گے، اپنی گھریلو زندگی، اپنی کاروباری زندگی، اپنی تاجرانہ زندگی میں سکون محسوس کریں گے، اور سب کچھ ہمیں ہمارے دین نے بتلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز، زندگی کے ہر موڑ کا طریقہ بتلا کے چلے گئے۔ آج اگر ضرورت ہے تو ہمیں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کسی کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ جب ہم میں سے ہر فرد اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے گا، معاشرہ خود ہی سیدھا ہو جائے گا، وہ گھر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا جس گھر میں ہر بندہ خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ وہ دکان، وہ فیکٹری، وہ تجارت کا مرکز، ہر جگہ ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ خود بخود معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔
خود بخود اسلام کی وہ روح واپس لوٹ آئے گی. وہ جو مسلمانوں کا وزن تھا، قدر و قیمت تھی، وہ حیثیت تھی، خود بخود لوٹ آئے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.